जी मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबको सलाम। हम आज एक बार फिर आप सबको चर्च में भी जो मौजूद है और जो ऑनलाइन है और जो बाद में ज्वाइन करेंगे, आप सबको मसीहा के बाबरकत नाम में सलाम पेश करते हैं और वेलकम कहते हैं कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम सारे मिल के कलाम में से हिदायत और हम सीखने बनेंगे। हाल सुन लीजिए गुज़रात की किताब उसका 7वां बाब आज हम जो इसको सुनेंगे और इस पर फिर गौर फिक्र करेंगे। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7 वर्सेस फ्रॉम 1 to 25। आज चूँकि हमारा लंबा है इसलिए हम इस एक चैप्टर को 2 ज़ुबानों में सुनेंगे, पंजाबी में और उर्दू में। सो फिर सुन लीजिए गुज़रात की किताब न्यायां की पोथी पंजाबी में कहते हैं और उसका बाब नंबर 7 और पहली आयत से 25 तक। लेकिन पहला हिस्सा आयत नंबर 1 से आयत नंबर 12 हमारे लिए कुलदीप पढ़ेंगी और रब के कलाम को पढ़ने की बरकत हासिल करेंगी और आप सारे रब के कलाम की पंजाबी में समाप्त होगा। सबको सलाम। तद युरबुआल तो जो गिदौन है सारे लोकां सने जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਫਰੋਨ ਦੇ ਸੋਤੇ ਕੋਲ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਅਤੇ ਮਿਦਜਾਨੀਆਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੋਰੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਣ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਗਿਦੌਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਿਦਜਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾइल ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰ ਅਤੇ ਆਖ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਾਬਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੁੜ ਜਾਏ ਅਤੇ ਗਿਲਿਆਦ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22,000 ਮਨੁੱਖ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ 10,000 ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਗਿਦੌਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਧੀਕ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਸੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਗਿਦੌਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਕ ਲੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਤਿਹਾ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਘਰੀ ਮੁੜਨ ਦੇ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਘੱਲੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 300 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਦੂਣ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦਲ ਕੋਲ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਏ ਫੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਂਗਾ ਜੋ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕੜਾਓ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਏ ਫੁਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤਿੱਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਓ ਦੇ ਬੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਮਿਦਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਦੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪੈ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਊਠ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਨ। ਵਚਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ
یہ بھی اسی چیپٹر کو جاری رکھیں گے اور ہم 13ویں آیت سے اردو میں سنیں گے باپ کے آخر تک. میں مسز ڈیوڈ سے درخواست کروں گا ہمیں تشریف لائے اور کلام کے اس حصہ کو پڑھنے کی برکت حاصل کریں. گڈ آفٹرنون ایوری ون. اب ہم اپنی نصیحت کے لیے دیکھیں گے پرانا عہد نامہ سے قضات چیپٹر 7 ورس 13 to 25 تک. اور جب جدعون پہنچا تو دیکھو ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا کہہ رہا تھا, دیکھ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جو کہ ایک روٹی مدیانی لشکرگاہ میں گری اور لڑکڑاتی ہوئی ڈیرے کے پاس پہنچی اور اسے ایسی ٹکرائی کہ وہ گر گیا اور اس کو ایسا الٹ دیا کہ وہ ڈیرا فرش ہو گیا. تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ یواس کے بیٹے جدعون اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں. خدا نے مدیان کو اور سارے لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا. جب جدعون نے خواب کا مضمون اور اس کی تعبیر سنی تو سجدہ کیا اور اسرائیلی لشکر میں لوٹ کر کہنے لگا, اٹھو کیونکہ خداوند نے مدیانی لشکر کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے. اور اس نے ان 300 آدمیوں کے 3 خول کیے اور ان سبوں کے ہاتھ میں ایک ایک نرسنگا اور اس کے ساتھ ایک ایک خالی گھڑا دیا اور ہر گھڑے کی اندر ایک مشل تھی. اور اس نے ان سے کہا, مجھے دیکھتے رہنا اور ویسا ہی کرنا, اور دیکھو جب میں لشکرگاہ کے کنارے جا پہنچوں تو جو کچھ میں کروں تم بھی ویسا ہی کرنا. جب میں اور وہ سب جو میرے ساتھ ہیں نرسنگا پھونکیں تو تم بھی لشکرگاہ کی طرف نرسنگے پھونکنا اور للکارنا کہ یہوہ کی اور جدعون کی تلوار. صبح کے پہر کے شروع میں جب نئے پہر والے بدل گئے تو جدعون اور وہ 100 آدمی اس کے ساتھ تھے لشکر کے کنارے آئے اور انہوں نے نرسنگے پھونکے اور ان گھڑوں کو جو ان کے ہاتھ میں تھے توڑا. اور ان تینوں خولوں نے نرسنگے پھونکے اور گھڑے توڑے اور مشلوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں اور نرسنگوں کو پھونکنے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا اور چلا اٹھے کہ یہوہ کی جدعون کی تلوار. اور یہ سب کے سب لشکرگاہ کے چوگرد اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے. تب لشکر دوڑنے لگا اور انہوں نے چلا کر ان کو بھگایا اور انہوں نے 300 نرسنگوں کو پھونکا اور خداوند نے ہر شخص کی تلوار اس کے ساتھ اور سب لشکر پر چلوائی اور سارا لشکر سریات کی طرف بیت سات تک اور تبات کے قریب بیت ابیل معلولہ کی حد تک بھاگا. تب اسرائیلی مرد نفتالی اور عاشر اور منسی کی حدود سے جمع ہو کر نکلے اور مدیانیوں کا پیچھا کیا. اور جدعون نے افراہیم کے تمام کوہستانی ملک میں قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا, مدیانیوں کے مقابلے کو اتر آؤ اور ان سے پہلے دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیت برا تک قابض ہو جاؤ. تب سب افراہیمی جمع ہو کر دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیت برا کے تک قابض ہو گئے اور انہوں نے مدیان کے دوسروں ایوب اور زیوب کو پکڑ لیا اور ایوب کو اور ایوب کوئی چٹان پر زیبے کو زیب کے کونوں کے پاس قتل کیا اور مدیانیوں کا ریتا اور ابیر ریت اور زمین کے سر یردن کے پار جدعون کے پاس آئے. خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. جی بہت شکریہ. ابھی ہم ایک گیت گائیں گے, بڑا خوبصورت گیت. اس کے دوران اپنے دلوں کو تیار کریں گے تاکہ ہم رب کے کلام میں پائے جانے کو کچھ جو باتیں ہم ہدایت رکھتے ہیں.
کا شکر ادا کرتے ہیں جی خدا کلام جب بھی آتا ہے برستا ہے ہمیں چینج کرتا ہے ہماری ہدایت کرتا ہے ہمیں رہنمائی بخشتا ہے تاکہ ہم رب کے کلام میں سے اپنی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے کچھ سیکھنے والے بنے جی میرے ایک دوست ہے پلاننگ کر رہے تھے گھر میں کچھ آلٹریشن کرنے کی تبدیلی کرنے کی بڑے خوش تھے کہ گھر ذرا بڑا ہو جائے گا اور اچھا بھی لگے گا لیکن ہوا کیا پلاننگ کمیشن نے ان کا منصوبہ رد کر بنانے میں بڑے مشورے میں تھے یہ آنے کو بدل کیا پرابلم ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پلاننگ کمیشن جو ہے یہ آپ کی پلاننگ چیک کرتے ہیں اور اگر انہیں لگے کہ آپ کا جو پلان ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق ہے ان کے اسٹینڈرڈس کے مطابق ہے تو آپ کو اجازت دے دیتے ہیں ادروائز ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا بعض کا کچھ آپریشن ہوتی ہے نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں جو پلاننگ کمیشن جہاں پر دنیا میں امریکہ میں پلاننگ کمیشن ہو یہاں پر ہو کہیں بھی ہو نیسا پلاننگ کمیشن ہو ہماری بہتری کے لیے کہ نہیں ہے لیکن ایک دنیا کا ہائر پلاننگ کمیشن ہے وہ جب بھی کچھ کرتا ہے نا ہماری بہتری کے لیے ہمارے فائدے کے لیے اگرچہ وقتی طور پر ہمیں اس کو قبول کرنا مشکل لگتا ہے لیکن وہ جڑے منصوبے دستا ہے نا وہ جو اتنے پلاننگ کمیشن بیٹھا ہے اوپر پلاننگ کمیشن ہے اور وہ کام کر رہا ہے اور پورے زور کے ساتھ کام کر رہا ہے اور باقاعدہ انٹرفیئر کرتا ہے ہماری زندگی میں آپ سے سوال کروں گا چرچ میں بیٹھے سے کافی لوگ بیٹھے اور یہاں پہ سن آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی منصوبہ بنایا ہو اور خدا نے کرنے دیا یا چینج ہو گئے یا ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن خدا کو بھی اور سوچ رہے ہیں اور وہ ہمیں کرنے نہیں دیتے ہمیں کئی بار بڑا غصہ بھی آتا ہے لیکن ایسے لگتا ہے گویا وہ پلاننگ کمیشن بڑا انٹرسٹڈ ہے ہمارے منصوبوں کے اندر ہمارے منصوبوں میں انٹرفیئر کرتا اور جب وہ انٹرفیئر کرتا ہے تو سارے منصوبے کی بڑی تبدیلی آپ کو سر کرنی پڑتی اسی جو سوچ رہے ہیں کہ ہو گئے ایسے چلے ایسے یہ چلے ایسا اس کا نتیجہ ایسا ہوتا نہیں وہ پلاننگ کمیشن کچھ تبدیلیاں کروا دیتا اور کئی دفعہ اچھی خاصیاں کروا دیتا ہے اور کئی دفعہ تو ہمیں بڑا ڈسٹرب بھی کرتا ہے میں چلے تو سامنے کچھ لوگوں نے منصوبہ بنایا کچھ سوچ کرنا چاہا لیکن خدا نے انٹرفیئر کیا اور جب انٹرفیئر کیا تو نتیجہ اچھے نکلا باہر سے ہم انسان منصوبے بناتے ہیں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کبھی کبھی خدا انٹرفیئر کرتا ہے اور جب کرتا ہے تو خوش ہوں وہ انٹرفیئرنس آپ ایزی نہیں ہوتی کمفرٹیبل نہیں ہوتی کہ ہمیں مشکل لگتی ہے to accept basically because we want things to go our way but sometimes when God interferes he just changes everything or changes more than 50% or changes more than 70% تو وہی گل ماننے کی چاہیے ان کی فائدہ ہے اگر مثال سے کلام میں سے یا کئی کلام چھوڑ کے کہ نئے منصوبے کی طرف بڑھے ہوتے ہیں تو خدا بھی چھوڑ کے پھر پترس کا آپ کو واقعہ میں یاد کرنا چاہتا ہوں ساری رات مچھلیاں پھڑتے رہے تو صبح اٹھ کے کہنے لگے بس میں چلیے کر اب کیا پروجیکٹ بنا لیا صبح بنا لیا کر میں چلیے مسیحا آ گئے خدا مد آ گئے خدا نے پترس کو دیکھا کہتے ہیں بات ہے مجھے پتا تو ساری رات مچھلیاں پھڑتے رہے ہوں تو کار چلنا کہ آرام کریے منصوبے بند کر دیے انج کر ایسے کر کے جا پاؤ یار لیکن ڈیروں ڈیر مچھلیاں پترس نے وہاں سے پکڑ نہیں اور بڑا رب کا منصوبہ تھا بڑا زبردست ہے میں تو چھوڑ کے جانے لگا تھا اور ہو سکتا ہے پترس نے جب خدا نے کہا ہو کہ اتنے پا جا خدا جی کہتے میں تھک ٹوٹ گیا تھا ساری رات پڑھیا کچھ نہیں ہوں میں آرام کرنے چلنا تو جتنے تھی کہن دے اتنے جال پا اتنے تو مجھے پتا دل مچھی کوئی نہیں ہوتی وہ خدا کہتے چلو کر خدا کہہ رہے تو کر لیتے ڈالا تو وہاں سے مچھلیاں پکڑی خدا کے کلام میں ایک اور بات سنو پترس ہی مسیح نے کہا ایک منصوبہ میں رب نے بنایا میں سلیپ پر اپنی جان دوں گا پترس کہنے لگے نہیں میرے کو تو بہتر منصوبہ ہے انج کو کچھ نہیں مار سکتے تو خدا نے کہا نہیں پترس تیرا منصوبہ ٹھیک نہیں اور میرا منصوبہ ٹھیک ہے بعد میں جب پترس کو علم ہوا
کہ رب کا جو منصوبہ تھا کہ خداوند صلیب پر جان دے، یہ تو بڑا کمال منصوبہ سی. آج اربوں لوگ مسیح کی قربانی سے بچ کے برکت پاتے ہیں. آپ کو یاد ہے داؤد نے جب جاتی جولیت کا سامنا کیا تو جاتی جولیت کہنے لگا اچھا تو میرے سامنے آ گئی، لسن لے سن لے میرا منصوبہ، آج سارے ہوا دے پرندے تیرا گوشت کھائیں گے. تو نے کہا نہیں منصوبہ کوئی ہو رہے جو رب نے منو دس ہے وہ منصوبہ بڑھ کے آج 40 کلو گوشت نہیں تو 4-6 من گوشت پرندے کھائیں گے. جب لگا تو ہم دیکھتے منصوبہ کچھ اور کنانیوں کے ملک پہ جب قبضہ کرنے کو تو اسرائیلی وہ جو جاسوس گئے وہ جا کے واپس آئے تو کہنے لگے اتنے نہ جائے وہ اتنے جن نہیں دے جے اتنے بہت بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، چلو واپس چلیے مصر چلتے سب لیڈر ہی بس جی واپس چلتے. نہیں منصوبہ یہ نہیں جو میں کرنا ہو کرو گو نیا اور جاؤ تو صحیح. اور آج بھی دیکھیے وہ ملک اتنا زرخیز اور وہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں آج پلان جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے سالوں کا پلان یہ ہے کہ خدا کے پاس ہم سب کے لیے بہترین پلان ہے. سب دے کول سب دے لئی رب دے کول سب دے لئی رب دے کول ایک پلان ہے. پر میں بتانا چاہتا ہوں پہلا سن لیں مشکل لگی ایکسپٹ کرنا. کیا خیال ہے جب جداؤں کو رب نے کہا اور تیرے کو کتنے فوجی نے بھائی؟ کہنا بھائی 32,000. تو رب نے پتا کیا کہا سے اور بات یہ 32,000 نہیں جان گے. تو جداؤں نے سوچا تھا چلو کوئی بات نہیں 32,000 نہیں یہ کوئی 20,000 نہیں دیں 20,000 میں نہیں. اب خدا کے منصوبے پر کہنے لگے انہوں نے لے کے چل اچھا خدا نے جو 300 بندہ دے ٹھیک ہے اسلحہ بہت آ جائے کھڑا گے نہیں سب نہیں کرنا. ایک اندر سنگا لے لو، ایک کڑا لے لو، ایک مشن لے لو. اللہ جی نویں جنگ کا طریقہ کی لے لو کلشنکوف لے لو نہیں، توپا نہیں، گولے نہیں، بارود نہیں، وہ کسی قسم کی ایٹمی خدا نہیں کوئی نہیں لینا. ایک مشل، ایک نرسنگا اور ایک کڑا. بعض کا سب سنی نا مشکل لگتا ہے کہ رب جی یہ واقعی اس طرح ہوئے گا. اب وہاں پر جیتنے کا ایک ہی حل تھا تابعداری. خدا نے منصوبے دے کے کہہ دو چلو ٹھیک ہے کہ تم جیت لیں تو خدا جی پھر کر لیں. خدا کے منصوبے بتاتا ہے اپنے کلام کے وسیلے، ویژن کے وسیلے، خوابوں کے وسیلے، لوگوں کے وسیلے. سب سے اتھینٹک جو ہے اپنے کلام کے وسیلے خدا نے اپنے منصوبے دکھایا کیا کرنا ہے what to do. لیکن لگتا بڑا مشکل ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں مشکل خدا کا پلان خدا کے طریقے بڑے ہی زیادہ مشکل ہے. میں تو کہتا ہوں خدا کے لیے کام کرنے کے لیے پریئر ہولینس کی بڑی ضرورت ہے. پاکیزگی میں ہمیں رکھنا ہوگا اور خدا نے منصوبہ اور صبر کیا خیال ہے. اور جرنیل صاحب کا نام بڑا نہیں انہوں نے کی بات ہے دشمنوں نے کیا رکھا دشمن نے کہتے ہیں کی دیکھے کی لڑکتی آئی ہے جو کی روٹی اور کسی جرنیل نے کسی کو مسٹر جو کی روٹی وہ لائے لیکن کہ جو کی روٹی آئی ہے عام چیز ہے لیکن اس نے ہمارا بیڑا گرک کر دیا اور وہ اب دیکھیں بڑی عجیب سی پلانٹ ہے. خدا نے کہا جداؤں میرے منصوبے تمہارے منصوبے نہیں، میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں. جس طرح میں کام کرتا تو اس طرح کام نہیں کرتے. بات سنو تمہیں 300 بندے کے اسلحہ داشر ہے یہ لے کے وہاں پر جانا ہوگا اور میں تمہیں وہاں پر جیت جو ہے وہ نصیب تمہاری نصیب میں ہوگی تو وکٹری حاصل کرو گے. لیکن مسئلہ اب یہاں پر ایک سیکھنے والا ہے پیارے بھائیوں پیارے بہنوں یہ ہے کہ اسلحے سے بھی زیادہ اپنی اسٹریٹجی سے بھی زیادہ اپنی قوت سے بھی زیادہ اپنی عقل سے بھی زیادہ کئی چیز چاہیے سرنڈر کرنا مننا پڑے گا. یہ رب جی یہ کرنا پڑے گا
جی تجھے یہ کرنا ہے جو میں بتا رہا ہوں, تجھے سرنڈر کرنا ہے, تجھے اپنے آپ کو مکمل طور پر مجھے دینا ہے. اور بندیاں بننا میں بندے زیادہ بھی ہوں گے تو ہار سکتے, ادھر زیادہ نہیں تجھے پاس ہار جائیں گے بھی پھر دیر بند دیکھیں. بندوں میں ڈپینڈ نہ کر, فالو می, میرے پیچھے چلو. مجھے بتائیے, میں ڈیوڈ کی بات کر رہا تھا, داؤد کی. داؤد کے اس بڑے سورما کا سامنا کرنے کا کی نام سے تھا, جولیت ہے نا, جاتی جولیت, جات کا ہے جولیت کے, وہ ایک جنگی مرد, اور داؤد کے پاس کیا ہے, فلاح ایک پتھر پکڑا ہو, خدا کا نام لے کہہ رہے بھائی خدا کے ہاں قانون قاعدے رولز ڈفرنٹ طریقے سے کام کرتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں ہم سب کی زندگیوں کے لیے خدا کے پاس منصوبہ ہے, اگرچہ ہمیں ڈفرنٹ لگ سکتا ہے, ہو سکتا ہے ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو, لیکن اگر ہم چاہیں کہ وہ منصوبہ میری زندگی میں کام کرے, میں اس منصوبے کے وسیلہ سے فتح حاصل کروں, تو پھر کچھ چیزیں مننیاں پڑیں گی. سب سے پہلے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کو دینا ہوگا, اس کی مرضی کے پیچھے چلنا ہوگا, اور پھر تھوڑا نہیں چلنا ہوگا, پورا چلنا ہوئے گا. تین نئی چیزاں, نرسنگا, گھڑا, تیسری چیز کی مشل لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. میں سوچتا ہوں کئی دفعہ ہو سکتا ہے جداؤں کو لوگوں نے بھی کہا ہو وہ کی ہو گیا تیروں یار, کوئی تلواراں, کوئی بارود, کوئی گولے, وہ کڑے رہے چلے, وہ بھی ہماری کیا خدا کے اندر کڑے رہے, ادو کے اندر سے لے لو اور یہ لے کے جانا, nothing else. رب دے منصوبے بڑے ہی عجیب ہیں, بڑے ہی فرق ہے. اور جب گئے تو پھر ہم کیا دیکھتے ہیں, سب تو پہلے یہ ہے امالیکیاں کی دوڑ لگ گئی اور نس گئے, ان کی دوڑیں لگ گئی. انہوں نے کہا ہم ان کا سامنا نہیں کیتا. کسی نے نرسنگے پھونکے تھے, گھڑے توڑے تھے, اور نے کہا جداؤں کی تلوار آ گئی, اور رب تھے جداؤں کی تلوار آ گئی. یہاں سے دیکھیے خدا کے منصوبوں کا کمال یہ ہے کہ جب خدا کے منصوبے ہماری زندگی میں کام کرتے ہیں تو اجرا کیوں ملتا ہے, رب کے نام ملتا ہے. جس طرح منی بھائی نے بھی اپنی دعا میں بھی کہا اور گواہی میں بھی کہا کہ رب جی میں نہیں کر سکتا, تسی کو پاس کرانا, اور رب نے کرنا. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں, ہم کئی دفعہ کچھ چیز مانگتے ہیں رب سے, لیکن جب اس سے بہتر مل جاتی ہے, لیکن منصوبہ خدا کا فرق ہوتا ہے, اس کو حاصل کرنے کے سو خدا کا منصوبہ ہمیشہ ہماری زندگی کے لیے بہتر کا منصوبہ ہے, اعلیٰ منصوبہ ہے. اس کو ماننا اور اس کو ایکسپٹ کرنے میں ہی ہماری زندگی کے لیے بہتری ہے. میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کسی چیلنج سے, کسی مشکل سے, کسی پرابلم سے گزر رہے ہو, اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں ویسے نہیں ہو رہا, کوئی ڈفرینٹ ہو رہا. Try to know the Lord's presence in there. اس کی مرضی کو اس کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کریے. یقین مانیں ہمارے منصوبے صحیح نہیں, ہمارے منصوبے جب اوپر والا پلاننگ کمیشن دیکھتا نا, وہ جڑا نتیجہ بھیجتا ہے اس کو قبول کرنا چاہیے. اس میں بہتری ہے, وہ ہمارے لیے اعلیٰ ہے, اور اس کا فائدہ سب سے پہلے جیت ہماری, اور جلال کو ملے گا, ہمارے رب کو ملے گا, یہوہ ملے گا, پرمیشن ملے گا. بھائی کمال لوگ نے یہ تو ایسا نہیں ہوتا, اور یہ کیسے ہو گیا ان کے ساتھ. سو میں کہنا چاہتا ہوں, اب آپ سوچ رہے ہو کہ پیسے یہ تو ہو گیا, لیکن رب کے منصوبے کو پہچانے کیسے, رب کے منصوبے کو پہچانے اس کی کلام کی وسیلہ سے, رب کے منصوبے کو پہچانے اس کی پلاننگ کی وسیلہ سے, رب کے منصوبے کو پہچانے اس کی مرضی کو تلاش کرنے کی وسیلہ سے. مشکل نہیں ہے, ٹائم لگتا ہے, پیشنس چاہیے, صبر چاہیے. اسی لوگ جڑے نا صرف جڑے بے صبرے ہو جانے, فٹافٹ سب کچھ ہو جائے. ساری چیزیں خدا سے پیار کرنے کا لوگ کی کر دیں, پلائی پیدا کر دیں. ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, لیکن اس کے اندر رب کی حضوری کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جداؤں کے لیے ہم تو پڑھ کے گزر جاتے ہیں نا, اور ٹھیک ہے یہ پڑھ جاتے ہیں, لیکن اس کے لیے بڑا مشکل تھا اس کو ایکسیپٹ کرنا. اٹ واز ریئلی ڈیفیکلٹ فار ہم, کیونکہ وہ فوجی تھا, وہ فوج کو لڑنا جانتا تھا,
लेकिन रब ने सोचा इंजन ये मनसूबा है। आज मेरे सरमन का जो मुझसे टॉपिक था यही हमारी जिंदगियों में कई दफा काम हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते, है ना, उलट होते किसी और डायरेक्शन, लेकिन वहां पर पहचाने रब की अचीव करना चाह रहे, रब क्या उसके वसीला से हासिल करना चाह रहा है, क्या रब हमें वहां से वो हमारे लिए क्या उसने रखा है, और क्या इसके वसीला से रब के नाम को जलाल मिल सकता है। हो सकता है आप सोच रहे हो मैंने बड़ी प्लानिंग की है जी, बड़ा मनसूबा बनाया था, खराब हो गया, सब गलत हो गया, काम सही नहीं होया। Try to know more. यार क्यों खुदा कुछ मेरे वसीले में सिखाना चाह रहा है, मुझे किसी और तरफ लेके जाना चाह रहा है। रब की मर्जी हमेशा ही हमारी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए, ये बेहतर है। अदरवाइज जैसे कि रब जी तो आधी मर्जी पूरी, मुझे याद है बाइबल में और उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अपने भाई को क्लास हो, और आपने क्या मगर बन जा अपने भाई हम सुनना चाहना, खुदा हमारी ये ख्वाहिश का काम नहीं करता, ठीक है कर 2 साल जाकर कैद होना पड़ा, इम्प्रिजन हो गया, यहूदियों ने पकड़ के कैद में डाल दिया रोमियो के वसीला से। सो अगर हम खुदा को जिद भी करेंगे फिर मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए, खुदा पर कई दफा हमारी ख्वाहिश का एहतराम, तो बेहतरी क्या है, खुदा के जो तेरी मर्जी है वो मुझ पर आश्कार कर दे, उसको मैं समझूं, उसको मैं जानूं, वही मेरे लिए बेहतर है, उसी में मेरी बेहतरी है, उसी में मेरी बेहतरी है। इधर हम जिद करते हैं रब जी एंट्री हो जाता जन्नत में जा, तो फिर खराबी हो जाती है। मुझे इस तरह याद है आपकी जिंदगी में यकीन कोई होगी 94 या 95 की है या 94 की बात है, मुझे बेल्जियम जाने का इत्तेफाक का मौका मिला, सब कुछ यार मैं नहीं जा सकता, अब मैं बड़ा उदास हुआ, मैं बड़ा परेशान हुआ, मेरा अपना बड़ा गिला शिकवा नहीं था कि रब जी what have you done to me? I got this golden opportunity to go to Belgium. I was hardly जी मैं 22 साल का था, मैंने कहा मैं इतना जाऊँ, मैं जा रहा हूँ और मैं बेल्जियम जाऊँगा, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करूँगा, मैं मुझे सेलेक्ट किया गया है, and I'm going to represent the youth in Belgium, everything is ready, they have given me the money as well, and the ticket is confirmed, and no, yeah, you are not good at it. लेकिन क्या हुआ, मैं नहीं जा सका, उसके थोड़ी देर में कोरिया चला गया, और कोरिया जो मैं बन के निकली, तो वहां पर कुछ और प्लानिंग थे मेरे, लेकिन आपने कहा नहीं तो थे नहीं, तो इधर जा, मैं मिसाल दे देता था, तब हमें लगता है ये ठीक नहीं, ये गलत हो गया, और आप जी ये नहीं सुनना चाहिए था। मूसा को देखें, एक बंदे को अपने उसका भाई था यहूदी था, ओनू देख के गुस्सा आ गया, मिस्री को मार दिया, भागना पड़ा, कितने साल बियाबान में गुजारे, 40 साल। आता होगा जहन में कि रब जी मैं मखमली बिस्तरे के सौंदा था, सोने सराने, सारी रात जब मैं सो जाता था तो मुलाजिम पखा चलते रहते सन, सुबह मैं उठता था तो खाने का मेज जो है, मेज पे खाने बिछे होते थे, घोड़े तैयार होते थे, आला तरीन खाना होता था, और नहाने के लिए साफ तरीन पानी और पूल्स हुआ करते थे, नौकर चाकर हुआ करते थे। शाम को जब मैं चाहता था एंटरटेनमेंट हो तो जनाब म्यूजिक की महफिल सज जाया करती थी। हुण की मेरे को सराने की जगह पे पत्थर, म्यूजिक सुन ली, मच्छर की भू भू, यही म्यूजिक रह गया होते, होर मूव करने वाली चीजें की हुए, पिछू, कीड़े, मक्खियां, बिस्तर के नीचे चादर, तो चादर आई नीचे रेत पे
बेचारे मूसा इंतजार करते होंगे कब शाम हो और ये रेत ठंडी हो और मैं इस पे सो जाऊं। रब जी नेकी की थी, बंदा बचाऊंगी। Moses, be patient. I'm teaching you something. You are right now in the University of Deserts. मैं तुम्हें सिखा रहा पढ़ा रहा, वो बड़ा बड़ा काम लेना तेरे को। 40 साल में से छोटा अरसा नहीं होता। क्या ख्याल? It is a long time. पर 40 साल बाद आपने क्या? Moses, now you are ready. तेरा तो मंसूबा कुछ और सी, but I have different plan for you. Go back. और मेरी सारी कौम काट के लिया। खुदा जी मैं, yes you. फिरौन के सामने, tell him, I have given you the mandate to set my people free from Egypt. जा, आज तक मूसा, खुदा के कलाम में लिखा है मूसा ये नबी नहीं हुआ। फिर उसके साथ एक और कमाल देखे, लिखे एंड तक उसके चेहरे से जलालत नहीं गई। उसके चेहरे का नूर आम लोग नहीं देख सकते थे, आम बनने का काम नहीं, उसके सामने आम लोग नहीं जाते थे, उसके चेहरे पे नहीं जला। 40 साल की वो तपस्या के गौर फिर करे, और 40 साल के बाद जब आया तो मंसूबा कौम को निकाल के ले गया, और खुदा ने उसे वो इख्तियार दिया जो कम नबियों के पास आया है। स्वयं मेरे मसीहा की ज़ात मुबारक, उसने आसमान से औले बरसा दिए, मेरा हो गया, जुइयां पैदा हो गई, जुए पैदा हो गई, मेंढक पैदा हो गए, नील का पानी ब्लड हो गए। खुदा के मंसूबे कमाल, लेकिन वो तकलीफ जो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आज मेरा मान एक, अगर हमारी जिंदगी में चीजें ऐसे नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए, और आप खुदा के लोग हैं, खुदा से प्यार करते, सुन लो आयत फिर कोट करने लगा, रोमियो की आयत 52 नंबर क्या लिखे, सारी चीजें खुदा से प्यार करने वाले के लिए भलाई कर, लेकिन हमें जानना होगा खुदा जी ने की चल रहा है, क्या है इसके अंदर, लेट मी नो। हो सकता है कोई दुबई में, कोई इराक में, कोई ईरान में, कहीं भी कलाम सुन रहे, और आपको लगता है ओए होए केड़ी गर्मी च फंस गया मैं, कितने आ गए। लिसन, बी पेशेंट, वेट कर, खुदा के मंसूबे को अपनी जिंदगी में जानने को। इंग्लैंड में भी हियर भी मैं क्या जाऊं, हो सकता है मैं लगता हो तो जिंदगी को बस समझ डाली, जिस तरह मैं चैनल नहीं जा रही, खुदा के मंसूबे को तलाश करे, कहे रब जी अपनी मर्जी आश्कार करे। ये रब का कलाम हम क्यों पढ़ते, कहीं मैं खुदा का कलाम इसको पढ़ना कि डर न लगे, और कलाम क्यों पढ़ना, और मैं इसको पढ़ना की नेकियां मिलती हैं, कलाम क्यों पढ़ते हो, पढ़ना चाहिए, रब के हर तो राजी होता है। कलाम पढ़ने का एक बहुत बड़ा मकसद है कि रब की रजा तलाश करना, टू नो हिज विल फॉर योर लाइफ। ओदे हां तुम्हारी जिंदगी ने की मंसूबा है, इसके बारे इसलिए कलाम पढ़ते। बहुत से लोग कलाम पढ़ते, कई लोग सुहाने रख के सौंदे ने, रात को पैड़े पैड़े बुरे खाब ना हो, कई लोग पढ़ के जाते सवेरे और जरा दिहाड़ी ठीक लग जाए, तनख्वाह ठीक आ रही लेकिन खुदा की तलाश का प्लान मंसूबा ये हम रब की रजा को, उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी के लिए तलाश करें। मुश्किल लगता है, लेकिन उस मुश्किल में से गुजरे। मैं थोड़ी देर पहले अब आज बता रहा कि वो जल्दी मेरा हो गया, मेरी डिस्टिंक्शन पास हो गई और मैं अपना डिग्री मिल जाएगी मेरा में, तो अब ने कह रहे थे यार कितनी खेती टेक्नोलॉजी का टेंशन ना बताइए, मैं भी तो घर में लोग 3 long year, लेकिन ऐसे लगता है कि बिल्कुल जल्दी से करने लगे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप में से जो पढ़ते हैं सोच रहे होंगे कि तो पढ़ाई रुकेगी, जान छूटेगी, तो बी पेशेंट लर्न। अगर आपको काम पे कोई मुश्किल लग रही है, बी पेशेंट लर्न, खुदा की मर्जी को तलाश करें, उसके पास आपकी जिंदगी के लिए बेहतरीन मंसूबा है, लेकिन उस मंसूबे से पहले ट्रेनिंग है।
उस मंसूबे तो पहला अजीब गरीब चीज़ें और सबसे बढ़ के रब की ताबेदारी करनी होगी। मैं कहता हूँ दुनिया के किसी भी फौजी जर्नल से कहें कि लड़न नहीं, उधर हजारों लोग 300 बंदा लाके हाथ चुप कोई असलम ले जाना, नशेगा पकड़ लो, गला पकड़ लो और बीच में नशे रख लो, लड़न जाओ कि थोड़ा दिमाग खराब है। लेकिन खुदा की मंसूबे कमाल है, वो डिफरेंट तरीके से काम करता है, उसका अपना अंदाज है। वो औरत को मैं याद करता हूं, क्या उसने सोचा था जिसके 12 बरस तक रुक जाने, वो गई थी कि मैं छू लूंगी तो शिफा मालूम, उसका मकसद एक नहीं, उसे नहीं पता था कि उसका नाम ताहयात नए अंदर में बाकी रहे। किसने मुझे छुआ, क्या है, उन्होंने उसका मेंशन किया कौन थी जिसने इसका कमाल किया, उसका नाम बाइबल में लिखा। दैट इज अमेजिंग। सो प्यारे भाइयों कही बहनों, आपको लगता है जिंदगी में मुश्किल चल रही, मंसूबे उंगली चलते पे गिरने में चलो उठे ही कहीं नहीं जो होगा हमें डोंट यू पैनिक, सब दुआ करें, रब की रजा तलाश करें। रब जी के अंदर की ये मेरे लिए मनु समझो, और जो तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी के वसीला से पूरा हो, let it be done in my life, let it be accomplished through me। और खुदा मेरे मंसूबों को हमारी जिंदगी में काम करने दे। आपका मंसूबा मेरी जिंदगी काम करे, सारे चलता है, लेकिन ये ऐसे ही है कि बेआबान शुरू हो लगा जरा मुश्किल। एक्सेप्ट, स्टे फर्म, लेट मी टेल यू समथिंग, खुदा को बड़ा करने जा रहे हैं। आमीन। आइए तो अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं, दुआ मांगे। खुदावन जी आपका शुक्र अदा करते हैं आज के सारे वक्त के लिए। खुदा हम चाहते हैं जिंदगी में तेरे मंसूबे पूरे हो, तेरे मंसूबे सी हैं, तेरे मंसूबे बड़े हैं, तेरे मंसूबे कमाल है, तेरे मंसूबे आला है, तेरे मंसूबे बरकत के मंसूबे हैं। ये हमारी जिंदगी में पूरे हो तो तेरे यीशु नाम को बहुत मिले। अगर चले कई दफा मुश्किल में एक्सेप्ट करना थोड़े डिफरेंट लगते हैं, स्ट्रेंज लगते हैं कि पूरे हो, हमें जिंदगी से यीशु नाम को बड़ा जलाल मिले। आज के कलाम की वसीला से हमारे बढ़ इसी यहाँ के कुदरत बड़े नाम के वसीला।